بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے، 9th کلاس آج ہم ہمارے چیپٹر نمبر 1 کا دا سیویئر آف مین کائنڈ کا ٹرانسلیشن پیراگراف جو ہے وہ تھرڈ پڑھنے والے۔ 2 ٹرانسلیشن کے پیراگراف جو ہیں وہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں سے گلوسی ورڈ جو ہیں وہ بھی ہم کر چکے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ان دا 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹھی صدی میں مین کائنڈ انسانیت اسٹوڈ کھڑی تھی آن دا ورج آف کیوس۔ اس لفظ کو ہم کیوس بولیں گے، ٹھیک ہے۔ ورج کہتے ہیں کنارے کو، ایج کو، دہانے کو۔ انتشار، کیوس کا مطلب ہوتا ہے انتشار، اور آسان زبان میں سمجھاؤں تو انتشار کہتے ہیں تباہی کو، ڈس آرڈر، یعنی کہ معاشرے میں ہر طرف جو ہے وہ ایک کیوس پھیلا ہوا تھا۔ یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کا جو معاشرہ ہے، وہ سرزمین جو ہے وہ طرح طرح کی معاشرتی برائیوں میں جو ہے وہ ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر طرح کے گناہ جو ہے وہاں پر کیے جاتے تھے۔ ہر طرف جو ہے وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتشار، ایک ڈس آرڈر جو ہے وہ پھیلا ہوا تھا، خرابی، بگاڑ جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی۔ اٹ سیمڈ، ایسا دکھائی دیتا تھا، دیٹ دا سیویلائزیشن، کہ تہذیب، وچ ہیڈ ٹیکن 4000 ایئرس ٹو گرو، جس نے بڑھنے میں، ٹو گرو پروان چڑھنے میں، وہ تہذیب، وہ سیویلائزیشن، ٹھیک ہے، جس نے پروان چڑھنے میں تقریباً 4000 سال لیے تھے، ہیڈ سٹارٹڈ، اس نے شروع کر دیا تھا، کرمبلنگ۔ کرمبلنگ کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا، ٹوٹنا۔ یہاں پہ ورڈ جو ہے اس کا میننگ میں یہاں پہ لکھ چکی ہوں، ایج، آپ کو میں پاسبل یہاں پر اس کا میننگ میں لکھ چکی ہوں، ایج، ٹھیک ہے۔ اور کیا اس کا میننگ ہوتا ہے ڈس آرڈر۔ کرمبلنگ جو ہے اس کا میننگ ہے ہمارے پاس ڈکے۔ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، اس وقت پر اللہ سبحانہ تعالی ریزڈ آ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم among themselves، اس موقع پر یا اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ٹو لفٹ ہیومینٹی فرام اگنورینس انٹو دی لائٹ آف فیتھ، جو کہ انسانیت کو، انسانوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آئے، ایمان کی روشنی میں لے آئے۔ 4th پیراگراف ہے ہمارا۔ when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ ظاہری عمر مبارک جو ہے وہ 38 برس ہوئی، he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم spent most of his time in solitude and meditation، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ سولیٹیوڈ یعنی کہ تنہائی میں گزارا کرتے تھے، اینڈ میڈیٹیشن، اور مراقبے میں۔ تنہائی کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، اکیلے رہنے کو کہتے ہیں، اور میڈیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے مراقبہ کرنا، یعنی کہ تنہائی میں عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور و فکر کرنا۔ ان دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں، ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوز ٹو ریٹائر ود فوڈ اینڈ واٹر اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس ان ریممبرنس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر یہ جو ورڈ یوز کیا گیا ہے، یوز ٹو، یہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ یہ وہ کام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں پانی اور خوراک کے ساتھ، کھانے کے ساتھ جو ہے وہ لے جایا کرتے تھے وہاں پر، اور وہاں پر کئی کئی دن اور ہفتے گزارتے اللہ تعالیٰ کی یاد میں۔ 5th پیراگراف ہے ہمارا۔ دا پیریڈ آف ویٹنگ، انتظار کا دور، had come to a close، وہ ختم ہو چکا تھا۔ his صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم heart، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک was overflowing with profound compassion for humanity، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل جو ہے وہ انسانیت کے لیے گہری ہمدردی سے بھر چکا تھا، لبریز ہو چکا تھا۔ اوور فلوئنگ کا مطلب ہوتا ہے لبریز ہو جانا، بھر جانا، اور یہ تو آپ جانتے ہیں سب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا پر بھیجا، تو ان کے دل میں جتنی ہمدردی تھی اتنی اور کسی کے دل میں ہمدردی جو ہے وہ انسانیت کے لیے نہیں ہو سکتی،
कंपैशन का मतलब होता है उर्दू में हमदर्दी और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है सिंपैथी। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अ प्रेसिंग अर्ज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद आरजू थी टू इरेडिकेट रॉन्ग बिलीव्स, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरेडिकेट यानी कि जड़ से उखाड़ कर फेंक दें रॉन्ग बिलीव्स, गलत अकायद को, सोशल इवल्स जो समाजी बुराइयां थीं, क्रूएलिटी जुल्म को, एंड इनजस्टिस और नाइंसाफी को। द मोमेंट हैड अराइव्ड, वो लम्हा आ चुका था। when he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was to be bestowed with नबूवत, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा जाना था। one day, एक दिन, when he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was in the cave of Hira, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम केम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, एंड कन्वेड टू हिम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पैगाम पहुंचाया, द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लाह ताला, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसाना मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकराम, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यालम। रीड पढ़ें, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, अपने रब के नाम से, हु क्रिएटेड जिसने बनाया, क्रिएटेड मैन इंसान को खल्क किया, फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, कंजील्ड कहते हैं जमे हुए को, जिसने इंसान को खल्क किया जमे हुए खून के क्लॉट से। क्लॉट कहते हैं छोटे से पीस को, आपने अक्सर देखा होगा जब घर में कुर्बानी वगैरह भी होती है जानवर की, तो कुछ देर के बाद जो है वो जैसे ही जानवर को ज़िबा कर लिया जाए तो कुछ देर के अंदर अंदर जो है वो क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो जो खून बह रहा होता है उस जानवर का वो जमना शुरू हो जाता है। तो जमे हुए खून को जो है वो जो चीज़ बन जाती है उसे क्लॉट कहा जाता है। रीड पढ़ें, एंड द लॉर्ड इज द मोस्ट बाउंटीफुल, पढ़ें और आपका रब जो है वो सबसे ज़्यादा मेहरबान है। हु टॉट जिसने सिखाया, ये टीच की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। हु टॉट जिसने सिखाया, द यूज ऑफ द पेन कलम का इस्तेमाल, टॉट मैन इंसान को वो सिखाया, डेट विच ही न्यू नॉट जो कि वो जानता नहीं था। ये कुरान पाक की 96 नंबर पे सूरत है और ये इसकी आयत नंबर 1 से 5 तक का हमने भी पढ़ा। ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारे वर्ड थे इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ कर फेंक देना। इसका सिनोनिम है हमारे पास एलिमिनेट, ELIMINATE, एलिमिनेट। उसके बाद है बेस्टोर का मतलब होता है किसी को नवाजना, अता करना, ग्रांटेड। आज के लिए बस यहाँ तक। थैंक यू सो मच।